اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی ہیلپ ڈیسک میں خوش آمدید۔ ہمیں ایک صیغہ حل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، آسان بھی ہے، دلچسپ بھی ہے۔ صیغہ ہے مردی، رضیہ یرضا سے مردی۔ مردی صیغہ اگر اس کو ہم دیکھا جائے، ہم دیکھیں تو یہ ویسے تو صیغہ پہچاننے کے پورے طریقے کہ اس کے شروع میں میم کون سا لگا ہوا ہے، تو پھر حرف اس کے کتنے ہیں، وزن نکالنے، وہ ساری صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا طریقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں معروف وزن آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنے چاہیے۔ یہ والا جو ڈیزائن ہے عربی زبان میں دو مقامات پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اس میں منصوب میں، اور دوسرا ہوتا ہے مرویجن میں۔ یہ دو وزن استعمال ہوتے ہیں، یہ اس میں منصوب ہے اور یہ اس میں مفعول ہے، یہ مفعول کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ مردیون ان دونوں میں سے کوئی ایک صیغہ ہوگا۔ اگر تو یہ اس میں منصوب ہے، یہی منصوب الی المرض مردیون، تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ میرا خیال ہے پھر راہ پہ فتح پڑا جائے گا مردیون اور مسئلہ ختم ہو جائے گا، منصوب الی المرض۔ لیکن پھر اس کا معنی وہ مرضی والا نہیں ہوگا، یہ اس کا معنی منصوب الی المرض، بیمار اس کا معنی ہوگا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ دوسرا یہ ہے کہ یہ رضیہ یرضا سے اس میں مفعول ہو۔ اگر یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول میں جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ صیغہ کون سا ہے، تو اب آگے اس کی تعلیلات آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ صیغہ تعلیل سے نہیں بنتا، صیغے سے تعلیل ہوتی ہے۔ تو چونکہ آپ نے اس کو طے کر لیا کہ جناب علی یہ اس میں مفعول ہے، تو کچھ بھی نہ کریں، اس کو یوں کر دیں، مردوی مفعول مردوین ہوا۔ اب اس مقام پر ایک بات آپ نے ضرور کرنی ہوتی ہے، ڈکشنری کھول کے اس کو چیک کر لینا ہے کہ یہ واوی ہے یا یائی۔ یہ واوی ہے یا یائی، یہ بھی اجتہادی مسئلہ نہیں ہے، یہ آپ کو ڈکشنری سے ہی سولو کرنا ہوتا ہے۔ سو ڈکشنری سے اسے آپ حل کریں۔ ہم نے ڈکشنری دیکھ لی ہے، یہ رضوان مصدر سے ہے تو یہ واوی ہے، یعنی اس کے حروف اصلیہ بنیں گے، اصلیہ کے حساب سے اس میں مفعول بنے گا مردوبن۔ مردوبن بنا۔ اب جب مردوبن بنا تو قاعدے کے مطابق ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس واو میں ادغام کر دیتے اور یہ بن جاتا مردوبن۔ مردوبن بن جاتا، قاعدہ مکمل ہو جاتا، اور یہ بنایا بھی گیا ہے۔ دعا یدعو سے اس میں مفعول اسی وزن پر بنتا ہے، اس پر بنا دیا جاتا تو کام ختم ہو جاتا، لیکن عربوں نے نہیں بنایا، عربوں نے اس وزن پر بنایا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ تبدیلی ہوئی ہے، یہاں مدعوون والا قاعدہ نہیں لگا۔ جناب علی پھر کیا ہوا ہے؟ یہاں دو طرح کے مذاہب ہیں۔ ایک مذہب یہ ہے کہ خلاف قیاس، اس واو کو خلاف قیاس واو اول کو یا سے بدلا گیا ہے۔ جب اس واو کو یا سے بدلیں گے تو یہ بنے گا اس واو کو، دوسری واو کو، تو یہ بنے گا مردویون۔ یہ مرمویون کا قاعدہ لگے گا۔ اب واو اور یا کلمے کے آخر میں جمع ہو، ان میں اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بنے گا مردویون۔ تو یا ما قبل کسرہ چاہتی ہے تو اس تمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، تو یہ مردیون بن جائے گا۔ ادغام کریں گے تو مردیون تیار ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ یہ خلاف قیاس واو کو یا سے بدلا گیا ہے۔ دوسرے مذاہب کے لوگ کہتے ہیں آپ بدل لیں، لیکن اس کو خلاف قیاس نہ ارشاد فرمائیں۔ یہ کچھ محققین ہر دور میں رہے ہیں کہ جب بہت سارے لوگوں کی آراء کہیں جامد ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، نتیجہ اخذ نہیں ہوتا اور
خلاف قیاس کا سہارا لے لیا جاتا ہے تو کوئی نیا محقق آتا ہے تو وہ آ کر اس مسئلے کا کہیں نہ کہیں سے کوئی سلوشن دے دیتا ہے. سو اس کا بھی ایک حل دیا گیا, فرمایا گیا کہ جس کی ماضی مکسور العین ہو, یعنی قاعدہ جس کی ماضی مکسور العین ہو اس کی واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے, اس کی واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. تو اس کی ماضی مکسور العین ہے, سمع باب ہے, رضیہ یرضا باب آتا ہے, لہذا اس کی ماضی میں عین کلمے پر کسرہ ہے تو اس میں اس واو کو یا سے بدل دیا جائے گا تو یہ مرضوی بنے گا, اور آگے پھر مرنی کے قاعدے کے مطابق بن جائے گا. دیجیے اجازت, ملیں گے آپ سے پھر, قسمت نے ساتھ دیا, زندگی نے وفا کی, تو فی امان اللہ.